بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اکتشافی ٹپس کے پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو خیر و عافیت سے رکھے۔ پیارے دوستو، ہر شخص کا خواب ہوتا ہے کہ اس کی زندگی میں ایک دن ایسا ضرور آئے جب اس کا اپنا ایک گھر ہو۔ کوئی جلدی اور کوئی دیر سے اس خواب کو شرمندہ تعبیر ہوتا دیکھتا ہے۔ اگر آپ بھی ابھی تک اپنا گھر حاصل نہیں کر پائے اور آپ کا ابھی تک یہ خواب پورا نہیں ہوا، تو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسا آسان سا عمل بتائیں گے جس کے کرنے سے آپ اپنا یہ خواب اللہ کے فضل و کرم سے پورا کر سکتے ہیں۔ یہ عمل کیا ہے، اس کے لیے آپ کو کیا پابندی کرنی ہے اور یہ عمل آپ نے کیسے کرنا ہے، اس بارے میں تفصیل جاننے کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کرنا نہ بھولیں، تاکہ آپ کو ہماری آئندہ اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ پیارے دوستو، مکان کی اہمیت اور قدر و قیمت اس شخص کو معلوم ہوتی ہے جس کے سر پر چھت نہیں ہوتی، جن کے اپنے گھر نہیں ہوتے۔ ان سے جا کر پوچھیں تو وہ بتائیں گے کہ گھر کی نعمت کس قدر ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کوئی ایسا انسان نہیں ہوگا جس کی یہ خواہش نہ ہو کہ اس کا اپنا گھر ہو۔ دنیا میں ہر انسان کو سر چھپانے کے لیے اور زندگی بسر کرنے کے لیے گھر کی ضرورت ہوتی ہے، تاکہ وہ ایک باعزت زندگی گزار سکے اور اس کو اور اس کی اولاد کو در در کی ٹھوکریں نہ کھانی پڑے۔ دوستو، جیسے انسان کو دنیا کے اندر گھر کی ضرورت اور خواہش رہتی ہے، بالکل اسی طرح سے اس انسان کو آخرت میں بھی گھر کی ضرورت پڑے گی، جہاں ہمیشہ کے لیے رہنا ہے۔ ہم آپ کو دنیا میں گھر کے لیے بھی عمل بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے جنت میں گھر بنانے سے متعلق ایک بہت ہی زبردست واقعہ بھی آپ کو سناتے ہیں، جو کہ بچوں کی تربیت سے بھی منسلک ہے۔ یہ واقعہ ہماری ایک پیاری بہن نے اس طرح سے بیان کیا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ میں اپنے دوست سے ملنے ایک بار اس کے گھر گئی۔ ہم دونوں کافی عرصے کے بعد ایک دوسرے سے ملے تھے، اس لیے آپس میں بیٹھ کر کچھ پرانی یادیں تازہ کر رہے تھے۔ ہم دونوں ادھر ادھر کی باتوں میں مصروف تھے کہ ان کی ایک چھوٹی بیٹی اسکول سے واپس آئی، بڑے ادب سے سلام کیا، یونیفارم چینج کیا، پھر آ کر ہمارے پاس بیٹھ گئی۔ اس کے بعد اپنی ماں سے کہنے لگی، امی جان، کیا آج جنت میں اپنا گھر نہیں بنائیں گے؟ پہلے تو میں نے اس کی بات پر خاصی توجہ نہیں دی، مگر وہ بچی بار بار وقفے سے اپنی امی سے یہی بات پوچھتی رہی، حتیٰ کہ اس کی دوسری بہن بھی جو اس سے کچھ بڑی تھی وہ بھی آ گئی اور اس نے بھی اپنی ماں سے یہی سوال کیا۔ تب مجھے اس بات پر تشویش ہونے لگی کہ آخر یہ بچیاں ایسا کیوں کہہ رہی ہیں، اور مجھ سے رہا نہ گیا۔ میں نے اپنی دوست سے پوچھا کہ یہ بچیاں ایسا کیوں کہہ رہی ہیں۔ اس پر وہ بولی، کیا تم دیکھنا چاہتی ہو کہ یہ بچیاں کیوں کہہ رہی ہیں اور کیا کہہ رہی ہیں اور کس طرح جنت میں گھر بناتے ہیں؟ میں نے کہا، بالکل میں دیکھنا چاہتی ہوں۔ ان کے اس اشتیاق کو دیکھ کر مجھے بہت زیادہ تجسس ہو رہا ہے۔ چنانچہ میری دوست نے ایک چٹائی بچھائی اور اس پر اپنی بیٹیوں کے ساتھ بیٹھ گئی، جن میں ان کا چھوٹا بیٹا بھی شامل تھا۔ اس کی عمر تقریباً 3 سال ہوگی، وہ بھی شامل تھا۔ پھر ان کی ماں نے پوچھا، ہاں بچوں بتاؤ، کیا اب جنت میں ہم اپنا گھر بنائیں گے؟ سب بچوں نے بیک زبان ہو کر کہا، جی ہاں۔ پھر ان کی ماں نے اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھنے کے بعد سورہ اخلاص پڑھنا شروع کیا۔ بچے بھی ماں کے ساتھ ساتھ وہی سورہ اخلاص دہرانے لگے اور 10 بار انہوں نے سورہ اخلاص کی تلاوت مکمل کی۔ پھر ان کی ماں نے بچوں سے پوچھا، ہاں بچوں، اب یہ بتاؤ، کیا اپنے اپنے اس محل میں کوئی خزانہ بھی رکھنا چاہتے ہو؟ تب بچوں نے کہا، جی ہاں، رکھنا چاہتے ہیں۔ پھر ماں نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا شروع کیا اور بچے بھی اپنی ماں کے ساتھ یہ کلمات دہرانے لگے۔ پھر ماں نے پوچھا، اچھا اب بتاؤ، کیا تم چاہتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمہاری بات کا جواب دے اور پھر تم قیامت کے دن رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے حوض کوثر سے پانی پیو اور پھر تمہیں کبھی بھی پیاس نہ لگے؟ تو سب بچوں نے جواب دیا، ہاں۔ پھر ماں نے درود شریف پڑھنا شروع کیا اور بچے بھی ماں کے ساتھ درود شریف کا ورد کرنے لگے۔ آخر میں ان کی ماں نے کہا، ٹھیک ہے بچوں،
آج جنت میں گھر بنانے کا کام پورا ہوا، اب جاؤ اور اپنے اسکول کا کام یاد کرو۔ وہ خاتون بتا رہی تھی کہ میں سب کچھ حیرت انگیز نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ جب میری دوست اس عمل سے فارغ ہوئی تو کہنے لگی، دیکھیں یہ تو آپ بھی جانتی ہیں کہ سب بچے یہ چاہتے ہیں کہ وہ کچھ دیر اپنی ماں کے ساتھ بیٹھے اور اپنی ماں سے کچھ سنیں اور دل کو بہلائیں، لیکن مائیں آج کل بچوں کو بالکل وقت نہیں دیتی اور بچوں کو کارٹون وغیرہ لگا کر دے دیتی ہیں جس میں وہ مختلف قسم کی فضول چیزیں دیکھتے رہتے ہیں اور اس کا کوئی خاص فائدہ بھی نہیں ہوتا، نہ دنیا کا اور نہ ہی آخرت کا۔ تو میں نے سوچا کہ بجائے بچوں کو موبائل وغیرہ پر بہلاوا دینے کے، کیوں نہ میں بچوں کا یہ شوق اس طریقے سے پورا کروں کہ ان کی اچھی تربیت بھی ہو جائے، ایسی تربیت جو نہ صرف ان کی دنیا کو خوشگوار بنائے بلکہ ان کی آخرت کو بھی سنوار دے۔ بس یہی سوچ تھی، یہی فکر تھی، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں یہ ترکیب ڈال دی اور اس کا اثر تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ وہ خاتون کہتی ہیں کہ میں اپنے دوست کی سوچ کو داد دیتی رہی اور میں کافی دیر تک یہی بات سوچتی رہی کہ میری دوست کی سوچ کتنی پیاری ہے۔ اگر سب مائیں ایسا کریں تو ہمارے معاشرے میں بچوں کے اندر دین کا اور آخرت کا شوق پیدا ہو سکتا ہے۔ وہ خاتون کہتی ہیں کہ میں اس کے گھر سے اٹھنے سے پہلے ہی یہ عزم کر چکی تھی کہ میں بھی اپنے بچوں کی تربیت اسی انداز سے کروں گی، اور اس دن سے میں اپنے بچوں کے اندر جنت کا اور اللہ کی رضا کا شوق پیدا کرنے لگی۔ دوستو، آپ نے یہ واقعہ ملاحظہ کیا کہ کیسے بچوں کی تربیت اس انداز میں کی جائے کہ وہ دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی آنے والی زندگی کے بارے میں بھی فکر مند رہیں۔ اور اس واقعے سے والدین کے ساتھ ہم سب کے لیے یہ سبق ہے کہ ہم دنیا میں گھر بنانے کے خواب تو دیکھتے ہی ہیں اور دنیا کا گھر بنانے کے چکروں میں اپنی زندگی صرف کر دیتے ہیں، لیکن کیا ہمیں جنت میں بھی گھر بنانے کی کوئی فکر ہے یا نہیں؟ ہمیں یہ بات سوچنی ہوگی۔ ناظرین، جنت میں گھر کے حوالے سے ایک حدیث بھی آپ کو سناتے ہیں کہ وہ کون سا عمل ہے کہ جس سے آپ جنت میں گھر کا خواب پورا کر سکتے ہیں۔ تو اس بارے میں حدیث ملاحظہ کریں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے صرف اللہ کی رضا کے لیے مسجد بنائی تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیتا ہے۔ پیارے دوستو، اس حدیث پاک کا مفہوم بالکل واضح ہے کہ جس نے صرف اللہ تعالیٰ کی رضامندی اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے مسجد تعمیر کی تو اس کے بدلے جنت میں اس کے لیے گھر بنایا جائے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ جہاں کہیں بھی مسجد کی تعمیر ہو رہی ہو اس میں ہمیں اپنا حصہ ضرور ڈالنا چاہیے تاکہ اس حدیث کی فضیلت حاصل کی جا سکے۔ ناظرین، اب ہم آپ کو دنیا میں گھر بنانے کا ایک عمل بتاتے ہیں۔ یہ عمل مستند ذرائع سے حاصل کیا گیا ہے۔ اس عمل کے لیے ہمیں نماز کی پابندی کرنی پڑے گی اور ہر نماز کے لیے تازہ وضو کیا جائے تو بہتر ہے، اور جب آپ نماز کے لیے وضو کریں تو پیر دھوتے وقت یہ دعا پڑھیں، اللہم اغفر لی ذنبی ووسر لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت اور اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے لیے مکان کا انتظام ہو جائے گا اور آپ اپنے گھر کے خواب کو بہت جلد پورا ہوتے ہوئے دیکھیں گے۔ پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل اکتشافی ٹپس کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری آنے والی اور بھی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن وقت کے ساتھ آپ کو ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اب ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔